یہ جو حدیث ثویبہ ہے یا ثوبیہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حدیث جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمائی نہیں، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بیان کی ہے۔ یہ علماء کے ہاں اصول ہے، محدثین کے ہاں، کہ کافر اگر کوئی حالت کفر میں روایت بیان کرتا ہے یا کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ اس سے بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ استدلال کر کے باقاعدہ عید میلاد النبی کا جو جشن ہے اس کا ثبوت لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نبی علیہ السلام کی ولادت پہ جو ہے وہ آزاد کرنے کی حقیقت یہاں موجود نہیں ہے، کسی بھی صحیح معتبر جو ہے وہ کتاب کے اندر موجود نہیں کہ یہ ایک کافر خواب کے اندر کافر کو ملا اور اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ خواب دیکھی تھی تو وہ حالت شرک میں دیکھی تھی۔ یہ روایت حجت نہیں بن سکتی ان کے لیے عید میلاد النبی کا جشن منانے کے حوالے سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ حدیث مرسل ہے، امام بخاری کی شروط پر نہیں ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے لگ جائیں کہ چونکہ ابو لہب جو ہے وہ کافر ہو کر اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ دودھ ملتا ہے، فلاں چیز ملتی ہے، تو مسلمان اگر منائے گا تو وہ تو بالاولیٰ جو ہے وہ جنتی ہے۔ یعنی جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے، کیا وہ اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے جس طرح ہم آج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے مختلف پروگرامز کے اندر سنت کے دفاع کے حوالے سے مختلف انداز میں شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لی، اور جو منکرین احادیث کے یا جو آپ ناظرین میں سے یا مجھ جیسے طالب علم کے کوئی اشکالات تھے تو وہ شیخ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز سے دور کیے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حدیث ثویبہ ہے یا حدیث ثوبیہ ہے اس سے کیا مراد ہے۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، حیاکم اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو حدیث ثویبہ ہے یا ثوبیہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ حدیث ثویبہ یا حدیث ثوبیہ جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں، اس سے مراد وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تابعی حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے مرسل جو ہے وہ روایت ذکر کی ہے۔ اصل میں امام بخاری نے کتاب النکاح میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کرنے کی آفر کی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی ہیں، ان کی بیٹی سے میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اور ابو سلمہ کو جو ہے وہ ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو ہیں وہ ثویبہ نے مجھے اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا تھا، یہ آپ کا فرمانا، اس کی وجہ سے امام بخاری نے عروہ کا یہ قول نقل کیا ہے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ عروہ کہتے ہیں کہ ثویبہ جو ہے یہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ تو ابو لہب جو ہے وہ خواب میں اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو ملے اور خواب کے اندر انہوں نے یہ بتایا، ان کی حالت بری تھی، انتہائی بدترین حالت میں تھے۔ اپنے اہل خانہ میں سے جس فرد کو خواب کے اندر ملا تھا اس نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے، حال تمہارا کیا ہے، کیا بیتی تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میں جب سے تم کو چھوڑا ہے میں خیر میں نہیں ہوں، مطلب میں انتہائی مشکلات میں ہوں، لیکن البتہ یہ ہے کہ مجھے، اس نے اپنے انگوٹھے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس سے جو ہے وہ کچھ پینے کو مل جاتا ہے پیر کے دن یا سوموار کے دن، چونکہ اس سے اس نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی جو ہے وہ ثویبہ اس کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ حدیث ہے جسے حدیث ثویبہ یا ثوبیہ کہا جاتا ہے، جس سے اصل میں اس کو اس وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں مختلف مسائل کے اندر، جیسا کہ جشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو یہ اس سے مراد یہ جو ہے وہ حدیث ثویبہ ہے کہ جس کے اندر عروہ نے تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ یہ ثویبہ جس نے نبی علیہ السلام کو اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا تھا وہ کون تھی۔ تو یہ حدیث مرسل ہے، امام بخاری کی شروط پر نہیں ہے
صرف یہ وضاحت کے لیے امام بخاری نے عروہ کا قول نقل کیا، وگرنہ امام بخاری کی شروط جو ہے متصل مرفوع حدیث نبی علیہ السلام کی، جن کو امام بخاری اصول میں ذکر کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے یہ وضاحت ابھی پیش کی کہ حدیث ثویبہ یا صوبیہ سے مراد یہ ہے کہ ابو لہب نے باقاعدہ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اور اس کو پھر جہنم کے اندر فاقہ ہو رہا ہے، تو اس سے بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ استدلال کر کے باقاعدہ عید میلاد النبی کا جو جشن ہے اس کا ثبوت لیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ استدلال درست ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس واقعے سے استدلال کیا جا رہا ہے جشن عید میلاد النبی کا، وہ ایک کافر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کافر بھی کون ہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی پوری سورت جو ہے وہ سورہ مسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب پہلی بات تو یہ کہ کافر کا واقعہ ہے بے شک، اور اس کی حالت کفر کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ان سے پہلے جو دیگر شراح جنہوں نے احادیث کی کتابوں کی شرح کی ہے، انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ چیز ذکر کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمائی نہیں، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بیان کی ہے، بلکہ ایک تابعی جو ہیں وہ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ کسی ابو لہب کے گھر والوں کو اس کا تعین بھی نہیں کہ وہ کون ہے، اس کا تعین بھی نہیں ہے کہ وہ کس کو خواب کے اندر نظر آیا، اور اس نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ مجھے جو ہے وہ اس لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے جو ایک فاقہ ہوا ہے، یا مجھے کچھ ملتا ہے، پانی یا دودھ یا کوئی چیز بھی ملتی ہے، تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ بتایا نہیں کہ ہم اس پہ یقین کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی نے بھی نہیں بتایا، تو یہ ایک کافر کا واقعہ ہے، اور کافر کو خواب کے اندر مل رہا ہے، کافر کو خواب کے اندر مل رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ مجھے ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ انگوٹھے سے جس سے میں نے اشارہ کیا تھا یا انگلی سے مجھے کچھ جو ہے پینے کو ملتا ہے مشروب۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم مسلمان جو ہیں، کس قدر ہم مسلمان جو ہیں وہ ہمارے اندر سے غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ایک کافر کا واقعہ جو کافر کو بتا رہا ہے، کافر کا خواب کافر دیکھ رہا ہے، کافر کو کافر خواب کے اندر دیکھ رہا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ استدلال کر کے کہیں کہ جشن عید میلاد النبی جب کافر کو فائدہ ہو سکتا ہے، مسلمان کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی کہاں ہم پہنچ چکے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں ہم کیا کچھ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا۔ اگر کوئی دوسرا غیر مسلم کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ہم کیا کچھ نہیں کر رہے۔ تو دیکھیے، یہ جو ثویبہ ہے جس کے بارے میں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر امام بخاری نے یہ مرسل ذکر کی ہے، متصل نہیں ہے نبی علیہ السلام سے یا صحابی سے، یہ مرسل ایک تابعی جو ہے وہ یہ ان کا قول ہے، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک حدیث کی وضاحت کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ شیخ صاحب، ایک سوال پھر یہ بنتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت حجت نہیں بن سکتی ان کے لیے عید میلاد النبی کا جشن منانے کے حوالے سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، بلکہ امام بخاری نے تو اصل میں عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ثویبہ ہے یہ اصل میں لونڈی تھی ابو لہب کی، صحیح، تو اور یہ امام بخاری کی شروط پر نہیں ہے حدیث، یہ مرسل ہے۔ امام بخاری کی تو شرط ہے کہ وہ متصل مرفوع حدیث کو ذکر کریں گے نبی علیہ السلام کی طرف، جو مطلب کہ آپ کے سنن اور ایام اور آپ کی سنتوں کے حوالے سے، تو یہ امام بخاری کی شروط پر نہیں ہے، یہ مرسل ہے، اور مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، بے شک، کہ جس کے اندر کوئی تابعی جو ہے وہ ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو اس نے دیکھا نہیں، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہو یا پھر کسی آپ کے زمانے کی طرف منسوب ہو جو زمانہ اس نے پایا نہیں ہے، تو مرسل کے اندر صحابی کا واسطہ گرا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے امام بخاری کی شروط پر نہیں ہے، اور امام بخاری نے اسے مرسل ذکر کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ثویبہ تھی یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور اس نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، جو واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا کہ حمزہ میرے جو ہے وہ رضائی بھائی ہیں، صحیح، تو اس کی استدلال کے لیے صرف ذکر کیا ہے، مطلب کہ اس معنی کی مزید جو ہے وہ وضاحت کے لیے، وگرنہ حدیث اصل جو ہے اس سے پہلے وہ ذکر کر چکے تھے۔ صحیح صحیح، یعنی یہ جو روایت ہے یہ سندن درست تھی تو انہوں نے ذکر کی ہے، اگرچہ مرسل ہی ہے، یعنی انہوں نے سند کے اعتبار سے درست تھی
تو اور تائید کر رہی تھی اس کی کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی صحیح سے. تو باقی جو رہا مسئلہ کہ ثویبہ کو انہوں نے کب آزاد کیا، تو اس کے بارے میں تو خود مورخین میں اختلاف ہے. تو حافظ ابن حجر نے اور کئی علماء نے جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ابو لہب نے اسے جو ہے وہ آزاد کیا تھا. ہجرت سے قبل اسے آزاد کیا گیا تھا. نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت اسے آزاد نہیں کیا گیا، وہ لونڈی ہی تھی، اور کافی سالوں کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس کو آزاد کیا گیا. اور اس سے پہلے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے دودھ پلایا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آزاد کرنے کے بعد جو ہے وہ دودھ پلایا تھا. تو المہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نبی علیہ السلام کی ولادت پہ جو ہے وہ آزاد کرنے کی حقیقت یہاں موجود نہیں ہے، کسی بھی صحیح معتبر جو ہے وہ کتاب کے اندر موجود نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کافر خواب کے اندر کافر کو ملا اور اس نے یہ واقعہ بیان کیا. اگر بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ خواب دیکھی تھی، تو وہ حالت شرک میں دیکھی تھی. تو یہ علماء کے ہاں اصول ہے، محدثین کے ہاں، کہ کافر اگر کوئی حالت کفر میں روایت بیان کرتا ہے یا کوئی چیز بیان کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں. حالت اسلام میں اگر حالت کفر کی کوئی چیز بیان کرے گا تو اس کا اعتبار ہے. جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہرقل کے ساتھ ان کا واقعہ پیش آیا تھا شام میں، اس کو اسلام لانے کے بعد بیان کیا ہے، تو محدثین نے اس روایت کو لیا ہے. ہرقل کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا تھا ان کا، تو یہ تحمل کے وقت جو ہے وہ اسلام شرط نہیں لیکن ادا کے وقت شرط ہے. یعنی حدیث لینے کے وقت شرط نہیں لیکن حدیث کو بیان کرتے وقت جو ہے وہ اسلام شرط ہے. تو حضرت عباس نے اگر وہ مان لیا جائے بالفرض کہ وہی تھے، مطلب جنہوں نے یہ خواب کے اندر ابو لہب سے ملاقات کی اور ابو لہب سے یہ سارا واقعہ اور حقیقت جانی، تو اس وقت وہ مشرک تھے، اس وقت وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرک کی خواب سچی ہو اور مشرک کو جو ہے وہ سچی خواب آئے؟ یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. ایک مومن جو ہے اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی خواب جو ہے وہ نبوت کے جو ہے وہ حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ مسلمان خوابیں دیکھتے ہیں لیکن ان کی خواب. اور دوسری بات یہ ہے کہ خوابوں کی بنیاد پہ شریعت سازی نہیں ہوتی. بے شک جشن منانا جو ہے یہ ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. تو ثواب سمجھ کے جب کیا جاتا ہے تو اس کی دلیل جو ہے وہ خواب ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ خواب، اور خواب بھی ایسی کہ جو کافر کو خواب کے اندر مل رہا ہے. یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ شرم نہیں آتی ہمیں مسلمانوں کو یہ واقعہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہ ابو لہب جو ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی پوری صورت جو ہے وہ جو نبی کو کہہ رہا ہے تبا لک یا محمد، کہ اے محمد تیرا ہاتھ اور تو تباہ ہو جائے، جس ہاتھ سے تو اشارہ کر رہا ہے، جس انگلی سے یہ انگلی تیری تباہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ یعنی ہمارے لیے قابل حجت وہ بن چکا ہے، یعنی ہم نے اس کو حجت بنا لیا ہے، یعنی اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو ثابت کرنے کے لیے. تو جشن منایا جاتا ہے عبادت سمجھ کر، تو عبادت کی دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کسی کافر کے خواب کو لے کر جو ہے ہم اس کو دلیل بنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے لگ جائیں کہ چونکہ ابو لہب جو ہے وہ کافر ہو کر اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ دودھ ملتا ہے، فلاں چیز ملتی ہے، تو مسلمان اگر منائے گا تو وہ تو بالاولیٰ جو ہے وہ جنتی ہے، اور جو نہیں منائے گا اس کا مطلب کہ وہ نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا. شیطان تک کہتے ہیں. تو مطلب شیطان کہتے ہیں، صرف شیطان کو جو ہے وہ مطلب کہ چڑ ہے اس بات سے یا اس کو غصہ ہے، شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. تو خوشی تو پھر ہم اس طرح ہم یہ اگر یہ مانا جائے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ ابو لہب نے بھی خوشی منائی تھی پھر، جو کافر تھا، جس کے بارے اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ صورت اتاری ہے، اور اس کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے، اس کے جہنمی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشین گوئی کر دی اور بتا دیا کہ یہ جہنمی ہے اور کفر پہ مرے گا. لیکن شاید اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قصوروار پھر کون ہے، بتانے والے یا عمل کرنے والے؟ دیکھیے میرے خیال میں دونوں قصوروار ہیں. دونوں کس طرح ہیں کہ بتانے والے اس اعتبار سے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، اور سننے والے اس طرح کے کہ وہ تحقیق نہیں کر رہے ہیں. یعنی دنیاوی معاملات میں تحقیق کرتے ہیں، موبائل لینا ہو، گاڑی لینی ہو، ہر چیز لینی ہو تو چیز کی گہرائی تک جائیں گے، 10 15 20 بندوں سے مشورہ کریں گے. لیکن کیا حق کو تلاش کرنے کے لیے ہم 2-4 بندوں سے نہیں پوچھ سکتے کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ بات تو معتبر ہے کہ اگر اس مسئلے کے اندر کوئی پرسنلی طور پہ بھی تحقیق کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ واقعتاً ہی عبادت ہوتی تو ہمیں خوابوں کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام خود بنا کے دکھاتے. اور چلیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر غربت تھی، فقر تھا، تو سیدنا عمر کے زمانے کے اندر تو اللہ نے مال غنیمت کے انبار لگا دیے تھے اور مسلمانوں پہ اللہ نے دروازے کھول دیے تھے سونے چاندی جوہرات اور مال کے. تو اس وقت فراوانی تھی مال کی، تو 2 جھنڈیاں لگا دیتے مدینہ کی گلیوں میں اور وہاں اونٹنی نکال دیتے
اور وہاں جو ہے وہ کھانے پکائے جاتے اور یہ ساری چیزیں ہوتی. کر سکتے تھے سیدنا عمر. کیا ان کو ہم سے زیادہ محبت نہیں تھی؟ ہمیں ان سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی سے. یعنی جو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے، کیا وہ اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے جس طرح ہم آج کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ہم نے یہ محبت کو سمجھ لیا کہ سال کے اندر ایک دو دفعہ جھنڈیاں لگا لو اور یہ محبت اس کے لیے کافی ہو جائے گی؟ ان صحابہ نے جو اپنی جانیں قربان کی ہیں وہ بھی کر لیتے، چپ کر کے اونٹنی نکال دیتے اور جھنڈیاں لگا دیتے، 2-4 جشن منا دیتے اور جنتی اپنے آپ کو مان لیتے. ایسی بات نہیں. تو ان کے پاس فراوانی تھی، اللہ نے مال دیا تھا. حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ ایران، کیسر و کسریٰ کے محلات فتح ہوئے ہیں. کر سکتے تھے، خوشی منا سکتے تھے، لیکن چونکہ نبی نے یہ طریقہ انداز نہیں بتایا اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت ہے، اس کے بعد تاریخ کے اندر ائمہ کے زمانے میں امام ابو حنیفہ سے ثابت کر کے دکھائیں کہ انہوں نے میلاد منایا ہو. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے ائمہ، کیا کسی ایک نے بھی یہ منہج و طریقہ راستہ اختیار کیا ہے جو آج ہم نے مسلمانوں نے اختیار کیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ اگر تھوڑی سی آپ ان کو چھوٹ دے دیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ 50 سال جو چیزیں پہلے موجود نہیں تھیں آج وہ اونٹنی بھی نکل رہی. جیسے دوسری طرف گھوڑا نکالا جاتا ہے، اس کے مد مقابل یہ اونٹنیاں نکالی جا رہی ہیں، نکل رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ گنبد بن کے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن کے. یعنی ہم کہاں تک پہنچ گئے، اور یہ ہمیں سوچنا ہوگا. دن بدن چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل، یہ ہمیں سوچنا ہوگا. جب تک ہم معاملات کے اندر، مسائل کے اندر تحقیق نہیں کریں گے تو ہم اس طرح آگے گمراہی کے اندر جو ہے وہ پھنستے چلے جائیں گے دلدل میں اور جہالت اور گمراہی کی. اور جیسے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جس قدر انسان بدعات میں آگے نکل جاتا ہے سنت سے اتنا نکلتا جاتا ہے. یعنی جب اس کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں پھر ہوگا. بالکل ایسے روکتے ہیں ان کے بارے میں جب ان کے علماء ہی باقاعدہ ان کے مخالف باتیں کریں اور عقل سے ماورا باتیں کریں اور جو ایک علماء کی شان ہے اس کے مخالف باتیں کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے عوام نے تو گمراہ ہونا ہی ہونا ہے. شیخ صاحب، جو آپ نے گفتگو کی اس سے اگر ہم ایک نقطہ یہ نکالیں کہ اگرچہ روایت تو مرسل ہے وہ جیسی بھی ہے، لیکن ایک اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے کہ جو کفار ہیں کیا جو بھی نیک اعمال کریں گے تو ان کا بدلہ ان کو ملے گا اچھا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے، جو کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، رسول کریم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے، ان کے اعمال جو ہیں وہ دنیا کی حد تک ہیں. اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے یا کوئی خیر خواہی کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ اگر کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی رفاع عامہ کا کام کرتا ہے تو اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا کسی نہ کسی انداز میں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کسی اور نعمت کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دیتا ہے. لیکن آخرت میں کفار کو ان کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس حدیث کے جس کے بارے نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جہنم میں سب سے ہلکا ترین عذاب جو ہے وہ ان کو ہوگا اور ان کو جو ہے وہ آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا. دماغ کا کھولنا جو ہے وہ اس سے ثابت ہے. یہ حدیث خاص ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام کے اور آپ کے چچا کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کفار میں سے کسی کافر کو، جیسے کہ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس پہ علماء کا اجماع نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں انعقد الاجماع علی ان الکفار لا تنفعهم اعمالهم ولا یثابون علیہا بنعیم، کہ جو کفار ہیں ان کو نہ تو ان کے اعمال نفع دیں گے اور نہ ہی ان کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں نعمتیں دی جائیں گی. اور یہ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجماع نقل کیا. اگرچہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بعض کفار سے اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں جو ہے وہ عذاب ہلکا کر دیتا ہے، لیکن قرآن کریم کی نص کے خلاف ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کی طرف آئے، ان کے اعمال جو انہوں نے عمل کیے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ہباء منثورا، ذرات کی طرح بنا دیا. جو تنکے ہوتے ہیں اور ذرات ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا سورج کی شعاؤں کے اندر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات، ڈسٹ پارٹیکل، ان کو آپ دیکھیں ان کو پکڑنا چاہیں تو آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا اور ختم کر دیا، ذرات بنا دیا ان کو، جیسے وہ شعاؤں کے اندر اڑنے والے تنکے ہوتے ہیں وہ ہم بنا دیے. اسی طرح جو ہے وہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر اللہ فرماتا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان پر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی وہاں موت نہیں آئے گی ان کو، اور نہ ان سے عذاب جو ہے وہ جہنم کا ہلکا ہوگا. اور اس کے علاوہ دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فلا یخفف عنہم العذاب
ولا هم ینصرون کہ ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ابن جدعان جو ہے جاہلیت میں ایک آدمی تھا جو فقراء کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، مساکین کی جو ہے وہ مدد کرتا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ لا ینفع، اسے اس کے یہ نیک اعمال بالکل نفع نہیں دیں گے۔ فرمایا کہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دے، یعنی اس نے ایک دن زبان سے اللہ کو پکارا نہیں ہے، تو اس کو یہ اس کے نیک اعمال کیسے فائدہ دیں گے؟ ہاں البتہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے کافر تو اس کو دنیا میں اس کا فائدہ اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، نعمت کی صورت میں مل جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ، کہ جب کوئی کافر حسنہ کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں سے کچھ جو ہے وہ نعمت یا کچھ خوراک یا مال یا دولت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ تو کفار کے اعمال دنیا تک ہیں، دنیا میں برباد ہو جائیں گے، آخرت میں ان کا کوئی جو ہے وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں تنکوں کی طرح اڑا دے گا، ذرات بنا دے گا اور ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ دنیا کی حد تک اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی خیر خواہی کا کام کرتا ہے، کوئی صلہ رحمی کا کام کرتا ہے، تو اس کو دنیا میں اس کا عارضی فائدہ ملتا ہے، آخرت میں ان کے لیے لا خلاق لہم، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کفار سے مراد اہل کتاب بھی ہیں اور جو مطلب ملحدین بھی ہیں، یا جو ایسا طبقہ ہے جو کہ ہندو ہیں؟ دیکھیے جہنم کے اندر آخرت میں ان کے درجات ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جتنے بھی کفار ہیں وہ درجات میں برابر ہیں، بلکہ ان کے درجات ہیں، جس قدر کفر میں زیادہ آگے ہوں گے اس قدر وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، تو یہ ان کے درجات ہیں۔ اب اہل کتاب صاف ظاہر ہے کہ اہل کتاب جو دیگر مشرکین ملحدین ان کے برابر تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اب اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کفار جتنے بھی ہیں ان کے جہنم کے اندر درجات ہوں گے، ایک درجے میں نہیں ہوں گے، ایک جگہ میں نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے اپنے کفر میں آگے بڑھنے کے اور جو مطلب کہ شر کی وجہ سے وہ ان کے درجات اور طبقات ہیں، اور ان طبقات میں ان کو جہنم کے اندر رکھا جائے گا۔ جیسے منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جو عقدی منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، جو کہ کفر کو چھپانے والے اور اسلام کو زبان سے ظاہر کرنے والے ہیں۔ صحیح۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ وضاحت پیش کی کہ جو ہمارے بعض بھائی اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں تو کیا ان کا استدلال درست ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ہم اگر شیخ صاحب مناسب سمجھیں گے تو اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔